بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کا ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے اور علماء نے اس کو کتاب میں مرتب کیا ہے، اور کوئی ایسے علماء نہیں کہ بھئی یوں ہی کسی نے لکھ دیا ہو، بلکہ پائے کے علماء اہل سنت والجماعت میں سے جو اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کو درج کیا ہے اور اچھے سے سمجھایا بھی ہے کہ اگر اس کو رمضان کے مہینے کے علاوہ کرو گے تو 9 منٹ میں آپ کو 9 قرآن کریم ختم کرنے کا، 9 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اسی عمل کو رمضان کے مہینے میں کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 630 قرآن کریم مکمل پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ 630 قرآن کریم کرنا کیا ہے آپ کو، یہ سنیے۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھیے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تفسیر مظہری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے سے 2 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے سے 2 قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کو 3 مرتبہ تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ میں۔ اس کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے، اگر آپ اس کو 4 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو 1 قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو 4 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سورہ قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس کو آپ کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 4 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 1 قرآن ختم، یعنی کہ 1 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو کون سی پڑھنی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال پڑھنی ہے آپ کو۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ آپ کو سورہ زلزال پڑھنی ہے۔ اس سے آپ کو 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 2 مرتبہ پڑھنے سے 1 قرآن کا پورا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کون سی پڑھنی ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے والعادیات ضبحا، یہ جو سورہ عادیات ہے یہ پڑھنی ہے آپ کو۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ جب آپ اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ 1 ختم قرآن کا ثواب ملے گا، یعنی کہ 1 قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ محائب کی روایت ہے، اور جو اوپر گزری ہے یہ والی روایت جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ الہاکم التکاثر، یہ پوری صورت آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کو 1 مرتبہ پڑھنے کا 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ہے۔ 1000 آیت پڑھنے کا ثواب، تو 9 قرآن اور 1000 آیت آپ کے کھاتے میں آ جائے گی۔ ابھی آگے بھی ہے صورتیں، تو آپ نے یہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ اور اگر آپ اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، تو اگر آپ الہاکم التکاثر کو 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو 1 قرآن اور کچھ آیتوں کا ثواب آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کون سی پڑھنی ہے؟ اس کے بعد آپ کو قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے 4 مرتبہ۔ اس سے آپ کو 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 4 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، یہ والی صورت 4 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے بھی آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اس سے آپ کو 1 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اسی طریقے سے مشکات شریف کی روایت ہے۔ یہ تمام میں حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مواہب کی روایت ہے، اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور مسند احمد کی پھر روایت ہے، اور تفسیر مظہری، یہ بھی سن لیجئے۔ اب سورہ فاتحہ کے ایک فوائد اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کا رزق بند ہو گیا ہو، یعنی کہ اللہ نے اس پہ جو ہے رزق کی پابندی لگا دی ہو کہ یہ رزق تھوڑا بند کر دو، اس کا کھینچ دو، تو اس کو آپ کو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، سنت پڑھنے کے بعد، فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے سے پہلے، سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں آپ کو 41 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کے جو میم ہے اس کو الحمد میں ملانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پوری سورہ فاتحہ 41 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے. انشاءاللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ 40 دن تک کا پڑھنی ہے. پھر آپ جو بھی دعا کریں گے اور وہ دعا جائز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا بھی قبول فرمائے گا. اور اگر کسی پہ سحر ہے یعنی جادو ہے تو اس کے اوپر بھی پڑھ کے اگر آپ دم کر دیں گے، یہ 40 دن پڑھنے کے بعد جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے اور کسی پہ دم کر دیا، کسی کو پریشانی ہے، بیماری ہے، جادو ہے، بھوت پریت جن جو بھی چپٹا ہوا ہے، اگر اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے جب بھی اس کو پڑھ کے کسی پہ دم کریں گے انشاءاللہ فوراً شفا پا جائے گا. آیت الکرسی کے فوائد تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کتنے ہیں، پھر بھی مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. آیت الکرسی کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے بس اس کو اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے. ادھر موت آئی ادھر وہ جنت میں. آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے اس کو صرف اس کی موت روکے ہوئے ہے. جیسے ہی روح پرواز کرے گی ویسے ہی یہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے اس کا. دوسرا فائدہ یہ کہ جن بھوت پریت گھروں میں جو بھی ہے سب دور ہو جاتے ہیں پڑھنے سے. جب گھر میں داخل ہو تب بھی پڑھے، گھر سے باہر نکلے تب بھی پڑھے، سوتے وقت بھی پڑھے. اور اگر آپ جو ہے پڑھ کے جو ہے آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو آپ کے 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر تمام جو ہے اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر دیتا ہے. اچھا اب میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، وظائف رمضان مناجات مقبول. یہ کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں یہ سب کچھ درج ہے. اس کا جو صفحہ نمبر ہے 212 213 کھول کے دیکھیں. آپ کو یہ ساری باتیں جو میں نے پیش کی ہے اور قرآن کریم کی وہ صورتیں سب کچھ آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا انشاءاللہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے. امید ہے کہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ رمضان میں پڑھتے ہیں تو 630 قرآن کا آپ کو ثواب ملتا ہے. اور یہ ثواب آپ اپنے کسی مرحومین کو یا اپنے کسی اور رشتہ دار کو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، جو بھی دنیا سے فوت ہو چکا ہے یعنی کہ انتقال کر چکا ہے، ان کے لیے آپ اس کو بخش سکتے ہیں بطور ایصال ثواب. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.